शहर से सापहर तक किताब के मुसन्निफ डॉक्टर सोहेल अहमद खान। मज़मून तालियाँ। इस मज़मून में अवाम की तालियाँ बजाने वाली हामी और इनकी मद्दमागी का ज़िक्र ऐसे वाक़े की मदद से किया गया है जो अवाम ने अपने मसाइल हल करने के लिए जुलूस निकाला हो। जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब तक भूख और नंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। ये कोई सागर का शेर नहीं बल्कि नारे और उनके जवाब हैं। एक ऐसे जुलूस से निकलते नारे जो अवाम इलाका सड़क को पुख्ता करवाने के लिए लगा रहे थे। एक ऐसा जुलूस जैसे किसी का जनाजा उठाए कब्रिस्तान की तरफ जा रहा हो। फ्रंट पर काली काली वास्किटें, कुर्ते और सर पर जना कैप, नेहरू कैप या गांधी कैप लगाए इलाका के वो मुअज़्ज़िज़ीन थे जिनकी गैर सियासी जुलूस निकालने की अपील पर अवाम कच्ची सड़क पर निकलकर एक जुलूस की शक्ल में नारे लगाते एसटीएम के दफ्तर की तरफ लॉन्ग मार्च कर रही थी। जुलूस में चंद नौजवान उछल उछल कर नारे लगा रहे थे जैसे समंदर के पानी से मछलियां बाहर निकलकर गायब हो जाती हैं। ये जुलूस सबके सामने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, फिर बुजुर्गान इलाका, फिर नौजवानान इलाका और आखिरी टोले में बचगान इलाका की तरतीब से मार्च करते हुए अपनी मंजिल की तरफ नारों के शोर में रवां दवां था। जुलूस में एसटीएम साहब के दफ्तर के सामने रुका। सब मुअज़्ज़िज़ीन इलाका दफ्तर के ऊपर चढ़ गए। जुलूस की आमद से कबल ही दफ्तर तो बंद हो चुका था मगर मुज़ाहरे को तो होना ही था। सब अवाम दफ्तर के सामने बैठ गए। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के बैठने के लिए इलाके के नौजवान किसी टेंट सर्विस वाले से सुर्ख सुर्ख कुर्सियां अपने सरों पर उठाए ले आए। वो कुर्सियां दफ्तर के छत पर पहुंचा दी गई थी। कोई 7-8 इलाके के गिने चुने मुअज़्ज़िज़ कुर्सियों पर टांग रखे बैठ गए। फिर अवाम दफ्तर के सामने धरना मारकर बैठ गए। एक मुअज़्ज़िज़ ने अवाम में से एक पढ़े लिखे नौजवान को बुलाया, उससे सरगोशी की। नौजवान सरगोशी सुनने के बाद कुर्सियों से 2 कदम आगे चलकर छत के एक कोने पर खड़ा होकर अपना जगह साफ की। फिर बोला, अपने होंठ सिए हैं तुमने, मेरी ज़बान को मत रोको। तुमको अगर तौफीक नहीं तो मुझको ही सच कहने दो। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। इस शेर ने अपना जादुई असर दिखाते हुए पूरे अवाम को खामोश कर दिया। नौजवान फिर बोला, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब नंबरदार मोहम्मद सही साहब, हमारे सरों पर शफकत का हाथ रखने वाले जनाब ठेकेदार अफसल साहब, हमारे दिलों की धड़कन जनाब सरदार जमील साहब, हमारे इलाके की रौनक जनाब सूबेदार नज़ीर साहब। नौजवानों ने इन मुअज़्ज़िज़ीन का नाम एक एक की तरफ देख कर लिया, फिर थोड़ा अवाम की तरफ देखकर खामोश हुआ। उसने दोनों हाथ अपनी बगलों में डाल लिए थे, फिर अपनी नज़रें ज़मीन से आसमान की तरफ उठाए हुए कहा, और मेरे इलाके के बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये जुलूस निकालने, इस नाराबाजी और धरना मारने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने इलाका की सड़क पुख्ता करवाने के सिवा लोड शेडिंग, गाँव में डिस्पेंसरी और स्कूल के मुतालबात भी शामिल हैं, मगर हम ज़्यादा फोकस सड़क वाले मामले पर देंगे। फिर थोड़ा खामोश हुआ और फिर थोड़े जोश में बोला, मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज़ादी की लड़ाई में जितनी कुर्बानियां हमारे इलाका के बुजुर्गों ने दी, जितना खून हमारे आबाओ अजदाद ने बहाया, शायद ही किसी और इलाके को ये एजाज़ हासिल हो, मगर इसका सिला हमें नहीं मिला। फिर थोड़े और जोश में आ गए, ये सड़क जिसकी हम पुख्तगी का मसला ले आए हैं, ये भी डोगरों के दौर की बनी है। इस पर टांगे चला करते थे। आज 50-60 साल गुजर जाने के बाद भी इस पर टांगों तो क्या, गधों के सिवा और कोई चीज़ नहीं चल सकती। ये हमारी बदबख्ती है कि हमें राहबरों के रूप में राहजन मिले। मैं इसी सड़क पर बात करने के लिए दावत खिताब देता हूँ जनाब नंबरदार मोहम्मद सही साहब को। इस्तकबाल कीजिए नंबरदार साहब का। दफ्तर के सामने से हर कोने में से एक एक शख्स खड़ा हो गया और नारा लगाने लगा, नंबरदार साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। नंबरदार साहब सफ़ेद कुर्ता पहने, काली वास्केट लगाए, सर पर जना कैप लगाए, एक हाथ बगल में डाले और दूसरा अपनी दाढ़ी पर मारते हुए उस नौजवान की जगह खड़े थे और अवाम की खामोशी का इंतज़ार कर रहे।
پھر آہستہ آہستہ عوام خاموش ہونے لگی اور نمبردار صاحب بولنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے آج جلوس میں اپنے علاقہ کا بچہ بچہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں، اور جہاں تک مسئلہ ہے سڑک کا، تو مجھے اپنی بات 2-3 سال پیچھے جا کر شروع کرنی پڑے گی۔ نمبردار صاحب بڑے سکون سے ہر لفظ کو لمبا کر کے دراز کر رہے تھے، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ذرا سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولے، غالباً یہ دسمبر 98 کی بات ہے، جب عوامی کانفرنس کی، ہاں شاید عوامی کانفرنس ہی کی حکومت تھی اور ہماری عوامی پارٹی اس وقت اپوزیشن میں تھی، تو جناب ہم نے اس وقت بھی عوام کا ریلا سڑکوں پر نکالا اور اسی جگہ ہم نے بھوک ہڑتال کی، تو اسی وقت عوامی کانفرنس کے اسمبلی ممبر نے ہماری سڑک پختہ کرنے کا وعدہ کیا۔ جناب وہ وعدہ تو گیا کسی ردی کی ٹوکری میں، انہوں نے خود تو سڑک پکی نہیں کروائی، ہمیں یہ بھی ان سے گلہ نہیں، ہمیں گلہ ہے تو یہ کہ انہوں نے ہماری عوامی پارٹی کی راہوں میں روڑے اٹکانا شروع کر دیے، اور جواباً آج تک ہماری سڑک کچی ہے، اور جب تک ہماری قوم اس قسم کے ممبر چنتی رہے گی یہ سڑک کچی رہے گی۔ پھر انتہائی خوشی میں بازو لہرا لہرا کر بول رہے تھے، خدارا اس قسم کے لوگوں کو ووٹ مت دیا کرو، یہ آپ کے وطن کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، یا آپ کے حقوق غصب کر کے اپنے محلات بنا رہے ہیں، خدارا اپنے ووٹ کا استعمال الیکشن میں صحیح کیا کرو، صحیح کیا کرو، صحیح کیا کرو۔ یہ فکرے نمبردار صاحب نے اتنے جوش میں کہے تھے کہ عوام میں جذبے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نمبردار صاحب کو پسینہ کم اور عوام کو زیادہ آ گیا۔ عوام نے اپنا غصہ زوردار تالیاں بجا کر نکالا۔ تالیوں کے دوران نمبردار صاحب خاموش رہے اور آخر میں یہ کہہ کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئے، بہرحال ہمارے ساتھ جو بھی ناانصافیاں ہوئی وہ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی، مجھے امید ہے کہ آئندہ کے بعد ایسی غلطیاں نہیں کریں گے۔ نمبردار صاحب نے خطاب کیا، آخر میں بھی تھوڑی تھوڑی تالیاں بجتی رہیں۔ نمبردار صاحب کے بعد اسٹیٹ سیکرٹری نے اس شخص کو دعوت دی جو نمبردار صاحب کی تقریر کے دوران انتہائی بے سکونی میں کبھی پہلی ٹانگ دوسری پر رکھ رہا تھا اور کبھی دوسری ٹانگ پہلی پر۔ اس کا جی کر رہا تھا وہ نمبردار کو اٹھ کر دھکا دے کہ چھت سے نیچے گرا دے۔ یہ تھے ٹھیکیدار افضل صاحب، ناک پر نظروں والی اینکیں اور سر پر عام نماز والی ٹوپی رکھی، اسٹیج پر کھڑے تھے۔ عوام نے ان کا استقبال بھی نعروں اور تالیوں میں کیا، اور انہوں نے عوام سے شانت رہنے کی اپیل ایک ہاتھ کے اشارے کی مدد سے کی۔ پھر تقریر کرنے لگے، شروع ہی سے غصے میں۔ معصوم لوگوں میں سب سے پہلے نمبردار صاحب کی پرجوش تقریر کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں تو نمبردار صاحب نے کیا زبردست کہانی گڑھی کہ عوامی لیگ نے ہماری ترقی کی راہوں میں دوڑے اٹھاتے ہیں، تو میں آج سب کے سامنے واضح کر دوں کہ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں، اس دور میں ہماری پارٹی نے نہ صرف وعدہ کیا تھا بلکہ انہوں نے ملک کے بڑے بڑے ٹھیکیدار بلا کر ٹینڈر بھی منظور کروائے تھے۔ دیکھیے میں غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا، ٹینڈر بھی منظور ہو گیا تھا، پیسہ بھی منظور ہو چکا تھا، ٹھیکیدار کو ڈیڈ لائن دے دی گئی تھی، اب صرف کام افتتاح باقی تھا، مگر 2 ہفتوں بعد عوامی کانفرنس کے نمائندوں نے ٹھیکیدار کو اغوا کر دیا تھا اور چند دنوں بعد اسمبلی ٹوٹ گئی۔ اب دیکھیے جب ہماری حکومت نہ رہی تو ہم کام کیسے کرتے؟ ہم وہی ہیں جنہوں نے اپنے وطن کے لیے جان کا نذرانہ دینے کا تہیہ کر رکھا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن ہم ثابت کر دیں گے اپنی جان دے کر کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ یہ فکرے ٹھیکیدار صاحب نے اتنے جذبے، اتنے جوش سے اپنے سامنے سے مچھر اور مکھیاں مارتے ہوئے کہے تھے کہ ٹھیکیدار صاحب کی تقریر کے دوران ہی نعرے اور تالیوں سے پورا شہر گونج رہا تھا۔ پھر ٹھیکیدار خود خاموش ہو گئے اور عوام میں سے ایک آدمی نے انہیں پانی دیا۔ ٹھیکیدار صاحب کی تقریر سن کر عوام نمبردار صاحب کی تقریر کو بھول ہی گئے، اور جب تک وہ تقریر ختم کر کے اپنی کرسی پر نہیں بیٹھے تالیاں بجتی رہی۔ اب سردار جمیل صاحب تقریباً اسی طرح کے لباس میں تھوڑی اچھی شخصیت والے تقریر کرنے کے لیے اسٹیج پر کھڑے تھے۔ انہوں نے تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے اپنی تقریر کا آغاز کیا، ٹھنڈے اور میٹھے انداز میں ٹھیکیدار اور نمبردار کی پارٹیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور اپنی تقریر کے اختتام پر جوش میں آ کر عوام سے کہا، لوگوں یہ نمبردار صاحب کی کانفرنس اور ٹھیکیدار صاحب کی پارٹی میں کوئی فرق نہیں، سب چور ہیں، بس چہرے بدل کر آپ کو استحصال کرتے ہیں۔ میری مانو تو اس مرتبہ ہماری پارٹی پیپلز لیگ کو ووٹ دے کر دیکھیں، 60 سال یہی پارٹیاں آپ کو لوٹتی رہی، مگر اب انقلاب آنے والا ہے، انشاءاللہ ہماری پارٹی برسر اقتدار آ کر آپ کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھ کر حل کرے گی۔ آپ بھروسہ کیجیے، وہ دن دور نہیں جب ہماری پارٹی برسر اقتدار آ کر قوم کے لٹیروں کو آپ کی عدالت میں لا کھڑا کرے گی
اور آپ ہی کی عدالت حقیقی فیصلہ سنا سکتی ہے، تب اس ملک میں چور نہیں ہوں گے۔ سردار صاحب پہلے تو ٹھنڈے تھے، مگر آخری فکروں سے عوام کے دل جیت لیے گئے۔ ان کے لیے سب سے زیادہ تالیاں بجائی گئی۔ سردار صاحب کے بعد صوبیدار صاحب نے آ کر اپنی کہانی شروع کر دی۔ کہا کوئی آپ کے مسائل حل نہیں کرے گا، آپ کو خود اٹھنا پڑے گا۔ یہ چیز میں نے آج سے 4 سال پہلے محسوس کی اور PWD کے ذریعے کام کروانا چاہا، مگر ان سب سیاست دانوں نے ہمارے ٹینڈر نامنظور کر دیے۔ ہم نے بڑی کوشش کے بعد ٹینڈر منظور کروائے تو ہماری ڈیڈ لائن کاٹ دی گئی۔ بس پھر کیا ہوا، میں مایوس ہو گیا، مگر آج آپ کی اس جلوس میں شرکت دیکھ کر مجھے ایک اعتماد ملا ہے کہ آپ کے اندر ایک جذبہ ہے، آپ کے اندر اتحاد ہے۔ آپ اپنے علاقے کے لیے مخلص اور ہمیں بس یہی چیزیں چاہیے تھی۔ اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے امید ہے آپ اپنی تاریخ کو زندہ کرتے ہوئے باطل نہیں حق کا ساتھ دیں گے۔ حق ہی حق ہے۔ عوام کو صوبیدار صاحب کی باتیں بہت اچھی لگیں، جیسے کسی نے انہیں زندگی میں پہلی مرتبہ سچ بتایا ہو، اور زور سے تالیاں بجائیں۔ ایک اور بزرگ انتہائی غصے میں بن بلائے ہی اسٹیج پر قابض ہو کر عوام سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ لوگوں قصور آپ کا ہے۔ ابھی تک سب مقررین ایک دوسرے کے خلاف بولے، سب نے اپنی اپنی بات کی، آپ نے سب کی باتیں سن کر تالیاں بجائیں۔ خدارا یہ تالیاں بجانا چھوڑو اور دیکھو کون سچا ہے۔ سچا ان میں کوئی نہیں، سب جھوٹے ہیں۔ سب سچائی ہے تو آپ کے اندر۔ میں کہتا ہوں قوم کے لٹیروں کا استقبال تالیوں سے نہیں گالیوں سے کیا جائے۔ عوام اور جذباتی ہو اور اس بزرگ کو بھی تالیوں کی مدد سے رخصت کیا۔ آخر میں ایک اور دیر عمر کا شخص اسٹیج پر چڑھا اور عوام سے کہا آپ کیا چیزیں ہیں، خدا کے لیے یہ تالیاں نہ مارا کرو۔ آپ کو تالیاں بجانے کی وجہ سے ابھی حسن چچا نے برا بلا بھی کہا، تو پھر آپ تالیاں بجا رہے ہیں۔ اور جب تک آپ تالیاں بجاتے رہیں گے آپ کا استحصال ہوتا رہے گا۔ آخر میں اس شخص نے دونوں ہاتھ جوڑ کر عوام سے انتہائی دردناک لہجے میں کہا، آئندہ کے بعد کسی کی تقریر سن کر تالیاں نہ بجانا، تالیاں نہ بجانا، تالیاں نہ بجانا۔ خدا حافظ۔ تمام عوام اٹھ کھڑی ہوئی اور زوردار تالیاں بجا کر اس شخص کی حمایت میں نہ ختم ہونے والی تالیاں بج رہی تھی۔